أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلو. ذرا ایک جیتی جاگتی صلوات پڑھیں. ذاکرین کے لیے صلوات ٹیسٹر کا کام کرتی ہے. یہ ہم لوگ جو صلوات پڑھواتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے، مگر ہماری نیت و ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھا جائے کہ آپ کے اندر کتنی ذوق سماعت ابھی باقی ہے، اور اسی کو ہم صلوات کے ذریعے سے ہم لوگ اندازہ لگاتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں. تو جیسی صلوات ہوتی ویسے ہی بیان ہوتا ہے. یہاں میرے کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں کہ آج موقع ملا تو آج ہی سوا گھنٹہ پڑھ دیا جائے. آپ ہمیں روزانہ ملتے ہیں، صبح شام ملتے ہیں، تو جتنی ضرورت ہوتی ہے اور جتنی قوت برداشت اور جتنا ذوق سماعت ہوتا ہے اتنا ہی بیان کرنے کا عادی بھی ہوں، اور کوشش بھی یہی رہتی ہے. کبھی کبھی مجبوریاں ہوتی ہیں جو حالات اور وقت مجبور کر دیتے ہیں، کچھ بیان طولانی ہو جاتا ہے، مگر کوشش یہی رہتی ہے کہ بس حد کے اندر رہے، اور قوت برداشت بھی اور قوت سماعت اور ذوق سماعت بھی سامعین کا باقی رہے. بہترین بیان آپ سماعت فرما چکے ہیں. میں نے بھی، انہوں نے بھی مناسبت کا لحاظ رکھا ہے، میں نے بھی مناسبت کا ہی لحاظ رکھا ہے، چونکہ ماہ ربیع الاول ہے، اور اسی کی مناسبت سے میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی یہ مشہور و معروف آیت کریمہ اپنی مجلس کا عنوان قرار دے دیا، سر دست. موت یقیناً مجلس چہلم ہے، تذکرہ اور ذکر اسی حوالے سے ہونا چاہیے، مگر واقعاً ان شخصیتوں کا بھی ذکر ہو کہ جنہوں نے بتایا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے، موت کو کیسے اختیار کیا جائے. حیات کا بھی ہے، مگر خلقت کا انداز بھی عجیب و غریب ہے. اس نے موت کو پہلے خلق کیا ہے، حیات کو بعد میں خلق کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ پروردگار کہ جس نے موت کو خلق کیا ہے اور جس نے حیات کو خلق کیا ہے. میں نے پہلے کا لفظ اسی لیے رکھا، ترجمہ کیا ہے چونکہ موت کا ذکر پہلے ہے، حیات کا تذکرہ بعد میں ہے. تو موت اور حیات کے حوالے سے بے شمار تقاریر اور بے شمار مفاہیم اور مضامین مجلسی مجمع کے ذہنوں میں ہوتے ہیں. مجھے صرف ایک جملہ کہہ کر کے اپنی گفتگو کو پچھلی گفتگو سے مربوط کرنا ہے. موت اور حیات ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس میں ایک کو پسند کیا جاتا ہے اور دوسرے کو ناپسند کیا جاتا ہے. زندگی سب کو پیاری ہے، موت کسی کو پیاری نہیں ہے. اور اگر آپ انسانی زندگی کا تجزیہ کریں گے اور اس کا جائزہ لیں گے تو پورا کاروبار حیات انسانی بس دو باتوں کے ارد گرد گردش کرتا ہے. پوری توجہ.
صرف دو باتوں کے ارد گرد گردش کرتا ہے پورا کاروبار حیات انسانی: موت آنے نہ پائے، مال جانے نہ پائے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے اگر آپ غور فرمائیں گے تو اسے آپ محسوس کریں گے۔ موت آنے نہ پائے اور مال یا رزق جانے نہ پائے، جبکہ دونوں کے لیے وعدہ الہی ہے، دونوں کے لیے وعدہ الہی ہے۔ موت آ کے رہے گی، چاہے تم سلیمان ہی کیوں نہ بن جاؤ، ہے نا؟ یہ وعدہ الہی ہے، موت آ کے رہے گی، چاہے تم سلیمان ہی کیوں نہ بن جاؤ۔ رزق مل کے رہے گا، چاہے تم فرعون کیوں نہ بن جاؤ۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا نا؟ وعدہ الہی ہے کہ موت آگے رہے گی، چاہے ہم سلیمان جیسے نبی اور پیغمبر کیوں نہ بن جائیں، اور رزق ہمیں مل کے رہے گا، چاہے ہم فرعون جیسے بدترین خلائق بن جائیں، مگر یہ رزق الہی ملے گا۔ عزیزان گرامی، سوال اس بات کا ہے کہ جس ہمارے خالق نے اپنے رحمان اور اپنے رحیم ہونے کا اعلان کیا ہے، کیا اس پروردگار عالم نے ہمارے اس نیچر کو، ہمارے اس مزاج کو اپنی نظروں میں نہیں رکھا؟ ہمارا نیچر کیا ہے؟ ہمیں موت پسند نہیں ہے، نہیں لفظ بدل دو، ہمیں ہمیشہ زندگی چاہیے اور ہمیں ہمیشہ رزق چاہیے۔ یہ ہمارا نیچر ہے، یہ ہماری فطرت ہے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس اللہ نے کہا کہ ہم رحمان بھی ہیں، ہم رحیم بھی ہیں، اور ہم ایسے دینے والے ہیں کہ جب تم مانگتے بھی نہیں ہو، جب بھی ہم تمہیں دیتے ہیں۔ مانگنے پر نہ دینا یہ تو بہت بعید ہے۔ تم نے جب مانگا نہیں مانگا ہی نہیں، تمہارے اندر مانگنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ تم ہم سے مانگتے، مگر ہم نے پھر بھی تمہیں دیا۔ ہم نے پروردگار کب بن مانگے تو نے ہمیں دیا؟ کہ جب تم شکم مادر میں تھے تو تمہیں کھانا بھی چاہیے تھا، تمہیں پانی بھی چاہیے تھا، تمہیں زندگی بھی چاہیے تھی، تمہیں طاقت اور قوت بھی چاہیے تھی۔ ہم نے چھوٹی سی دنیا میں تمہیں سب کچھ بن مانگے دیا اور دے کے بتایا کہ جو اللہ بن مانگے دیتا ہے اسے جب مانگا جائے گا۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ تو اللہ مانگنے کے بعد ہمیں کتنا عطا کرے گا؟ مگر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ مانگتے تو ہم ضرور ہیں، مگر ہمارے پاس مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہم بن مانگے دیتے ہیں، اور مگر ملا نہیں۔ ہماری بندگی کرو۔ اگر ہماری بندگی کرنے کے بعد ہم سے مدد طلب کرو گے تو پھر تمہیں یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ اللہ نے ہماری سنی نہیں۔ کیسا دینے والا؟ جناب موسیٰ فرعون کی سرکشی سے تنگ آ چکے ہیں، اتنا عاجز آ گئے کہ اللہ سے کہہ دیا پروردگار آپ برداشت کے باہر ہے، فرعون کی سرکشی آپ برداشت کے باہر ہے۔ کہا موسیٰ کیا چاہتے ہو؟ آپ جتنی جلدی ہو سکے عذاب بھیج دے فرعون پر۔ موسیٰ جیسا کلیم اللہ اللہ سے عذاب مانگے فرعون کے لیے تو کیا اللہ عذاب نہیں بھیجے گا؟
اللہ نے کہا موسیٰ ٹھیک ہے جاؤ فلاں دن عذاب آ جائے گا. جناب موسیٰ بھی اچھے بھلے اللہ سے گفتگو کر کے جب چلے اور یہ خبر سن کے چلے کہ اب تو فلاں دن عذاب آنے والا ہے، تو یہ اپنے گھر نہیں گئے، سیدھے فرعون کے پاس پہنچ گئے اور فرعون سے کہتے ہیں بس تمہاری الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، تمہاری الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کوئی بے وقوف تو تھا نہیں، اگر بے وقوف ہوتا تو اپنے کو خدا منواتا، عقل مند تھا. ماننے والے بے وقوف تھے. صلوات محمد والے محمد. اب فرعون نے جب دیکھا کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، عذاب کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو عذاب آنے میں تو نو ڈاؤٹ اب تو عذاب آگے رہے گا. جیسے ہی موسیٰ نے فرعون کو عذاب کے آنے کی خبر دی، فرعون نے فوراً دربار برخاست کر دیا، کہا آج کی کارروائی یہیں سماپت. اب دربار اگلے روز آراستہ ہوگا اور جو کچھ ہونا ہوگا وہ اگلے دن ہوگا. اب آج یہی ختم. اب ظاہر سی بات ہے دربار برخاست ہو گیا تو اراکین مملکت سب چلے گئے. فرعون گوشہ تنہائی میں گیا اور جانے کے بعد اپنی پیشانی خداوندی میں رکھتا ہے اور رکھ کے کہتا ہے پروردگار تو بہتر جانتا ہے کہ تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے. ارے میں انہیں بے وقوف بناؤں تو بناؤں، مگر تو ہماری حقیقتوں کو بہتر جانتا ہے. اے اللہ آنے والے عذاب کو ٹال دے. بس اتنا ہی کہا تھا. جناب موسیٰ انتظار میں ہے کہ وقت آ گیا، ٹائم آ گیا، دن آ گیا، عذاب آنے والا ہوگا. یہ انتظار کرتے رہ گئے، عذاب نہیں آیا. یہ انتظار کرتے رہ گئے، عذاب نہیں آیا. ہے کلیم اللہ، بہت زیادہ کلام کرنے والے ہیں اللہ سے. اب ظاہر سی بات ہے جب اتنی بڑی بات ہو گئی، چھوٹی چھوٹی بات تو اللہ سے کہتے ہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی تھی. فوراً پہنچے کوہ طور پر اور اللہ سے کہا پروردگار تو نے عذاب کا وعدہ کیا تھا، عذاب تو وقت معینہ پہ نہیں آیا. کہ موسیٰ اس کے ذمہ دار تم ہو، عذاب نہ آنے کے ذمہ دار تم ہو. کہ پروردگار میں کیسے ذمہ دار ہوں؟ کہ ہم نے تمہیں عذاب کی خبر دی، تم نے جا کے فوراً فرعون سے کہہ دیا. جانتے اس کے بعد کیا ہوا موسیٰ؟ کا کیا ہوا پروردگار؟ کہ اس نے فوراً پیشانی ہماری بارگاہ میں جھکا دی اور فریاد کرنے لگا تو میں نے عذاب ٹال دیا. جناب موسیٰ بھی کہتے ہیں پروردگار عجیب بات ہے، ہم عذاب مانگے تو تو عذاب بھیجنے کا وعدہ کرے، فرعون ٹالنے کے لیے کہے تو ٹال دے. اس کا مطلب ہم دونوں ایک ہی اسکیل کے ہیں. کہا نہیں موسیٰ تم ہو وہ ہے. موسیٰ ہو تم، فرعون ہے. کہا پروردگار پھر یہ عذاب تو نے ٹالا کیوں؟ کہا موسیٰ فرعون نے ہماری ربوبیت کا انکار کیا ہے، ہم نے اپنا بندہ ہونے سے. صلوات محمد والے محمد. ہم نے حدود بندگی سے اسے باہر نہیں کیا ہے. دیکھیے عزیزان گرامی کیا میسج مل رہا ہے، کیا پیغام مل رہا ہے اس داستان سے. اللہ اکبر. جو اللہ اپنے نافرمان بندوں پر اتنا مہربان ہوتا ہے، وہ اپنے نیک بندوں پر اس کا کتنا کرم نازل ہوتا ہوگا یہ ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے. صلوات در محمد والے. دیکھیے بات تھوڑا آگے جا رہی تھی.
یہ مثال دی ہے اس حوالے سے کہ اللہ رحیم بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے، اور ہماری چاہت یہ ہے کہ ہمیشہ زندہ بھی رہے اور ہمیشہ ہمیں رزق ملتا بھی رہے۔ تو یہ راستہ تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمیں ہمیشہ کی زندگی چاہیے، ہمیں ہمیشہ رزق چاہیے۔ پروردگار، ہم تیرے بندے ہمیشہ زندہ بھی رہنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ تجھ سے رزق بھی چاہتے ہیں۔ کہاں ہم نے ایسا راستہ بھی تمہارے لیے قرآن مجید کے ذریعے سے تعلیم فرما دیا ہے۔ اگر تم ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو، اگر تم ہمیشہ رزق چاہتے ہو تو آ جاؤ سبیل الہی پر، آ جاؤ اللہ کے راستے پر، تم ختم بھی ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی کا بھی اعلان کریں گے، تمہارے رزق کا بھی اعلان کریں گے۔ صلوات محمد والے سبیل الہی، اللہ کا سیدھا راستہ اگر ہم نے اپنا لیا تو یہ وعدہ قرآنی ہے کہ ظلم اور ظالم کا اختیار سر و تن میں جدائی کرنا ہے، مگر وہ ہمیں موت نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا اعلان ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، گمان بھی نہ کرنا ان کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں، وہ زندہ بھی ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق بھی پاتے ہیں۔ صلوات محمد والے محمد۔ بس میں گریز کی منزل میں آ گیا ہوں۔ ایک بات پہلی گفتگو سے مربوط کرنے کے لیے بھی آپ ذائقے کے حوالے سے سماعت فرما رہے تھے۔ دیکھیے اپنے عزیزان گرامی، یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے کہ موت کے ذائقے کو طے کرنا یہ ہماری لائف اسٹائل پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسا جیون کا انداز ہوگا ویسے ہی ہماری موت کا ذائقہ ہوگا۔ اور یہ بھی آپ سن لیں کہ جناب قاسم نے اپنی موت کا ذائقہ بتایا ہے، دنیا کی موت کا ذائقہ نہیں بتایا ہے۔ ہندی اعلیٰ میرے اصل چچا، میرے نزدیک یہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ شہزادے قاسم اپنی موت کا ذائقہ بتا رہے ہیں، ہماری موت کا ذائقہ نہیں بتا رہے۔ ہماری موت کا ذائقہ ہمیں طے کرنا ہے، اپنی ہر ایک کو اپنی اپنی موت کا ذائقہ خود طے کرنا ہے۔ دیکھیے ذائقے کے سلسلے میں ہم یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ گھر والی نے بڑی محنت سے کوئی ڈش تیار کی، بڑے پسینے بہ گئے، اور جیسے ہی حوصلے کے ساتھ ہمارے سامنے وہ ڈش رکھی گئی، بس ہم نے اسے چکھا اور ان کی ساری محنتوں پر یہ کہہ کے پانی پھیر دیا، یار اس میں نمک کم ہے یا زیادہ ہے، مرچا کم ہے یا زیادہ، کچھ کہہ دیا، تو کیا ہوگا؟ بنانے والی خاتون فوراً یہ کہ اچھا ٹھہریے 2 منٹ، ابھی میں ٹھیک کر کے لاتی ہوں، ابھی میں ٹھیک کر کے لاتی ہوں، اور 2 منٹ کے بعد اس میں کچھ اور ملایا گیا اور اس کا ذائقہ جو بگڑا ہوا تھا ٹھیک کر دیا گیا۔ اب دوبارہ ہم نے چکھا، کہا ٹھیک ہو گیا۔ تو ذرا سا فرق پہچانیے، دنیا کی اشیاء کے ذائقے اگر بگڑ جائیں گے تو اسے ٹھیک کرنے کا موقع بھی ہوگا اور اختیار بھی ہوگا۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کے ذریعے سے موت کے ذائقے کو بگاڑ لیا ہے، صلوات محمد والے محمد،
ٹھیک کرنے کا موقع ہمیں نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس مرحلے میں جانے کے بعد کفے افسوس ملنے کے علاوہ ہمارے ہاتھ اور کچھ نہیں آئے گا، اور بعض گناہ اور بعض ثواب ایسے ہیں جو اعتذار کے وقت نظر آتے ہیں۔ بات آ گئی انشاءاللہ بھی اب ہم لوگ سب چلیں گے مسجد، نماز ادا کریں گے۔ بعض ثواب اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو حالت اعتذار میں ہی مرنے والے کو نظر آنے لگتے ہیں۔ ایک بھی جملے کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کیا کہا یا نبی اللہ حالت اعتذار ہوتا، یہ 3 جملے کہہ کے مر گیا۔ مجھے صرف ایک جملے کی وضاحت کرنی ہے۔ کانہو بعیدا، کاش کے وہ دور ہوتا۔ پیغمبر نے اس آنے والے نوجوان سے یہ پوچھا کہ کیا تیرا باپ نماز پڑھنے مسجد جایا کرتا تھا؟ کہا یا نبی اللہ وہ نماز پڑھنے مسجد جایا کرتا تھا۔ کہا اچھا کیا وہ مسجد پیدل چل کے جایا کرتا تھا؟ کہا وہ پیدل چل کے جایا کرتا تھا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ تیرے باپ کو مرنے کے وقت مسجد تک پیدل جانے کا ثواب جب اس کی نگاہوں کے سامنے آیا تو حسرت سے کہنے لگا کاش کہ مسجد دور ہوتی تو میں اور قدم پیدل چل کے جاتا تاکہ مجھے اور زیادہ ثواب مل جاتا۔ دیکھا آپ نے، یہ وہ ثواب ہے اور ایسے عمل کا ثواب ہے جو ہمیں ایسے وقت نظر آ رہا ہے کہ جب ہم اس میں نہ کوئی اضافہ کر سکتے ہیں نہ اس میں کوئی کمی کر سکتے ہیں۔ اور روایت نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ جب مسجد تک پیدل چل کر جانے کا اتنا ثواب ہے تو مسجد میں ٹھہرنے کا ثواب، مسجد میں ذکر الہی کرنے کا ثواب، مسجد میں تلاوت کلام پاک پڑھنے کا ثواب، مسجد میں واجبات کو ادا کرنے کا ثواب کتنا ہوگا ہم اسے محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ صلوات محمد والے محمد۔ ارشاد ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے 2 چیزیں آئیں، ایک نور اور ایک کتاب۔ آیت کریمہ میں نور کا لفظ پہلے ہے اور کتاب کا لفظ بعد میں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے مگر اکثر و بیشتر قرآن مجید کی آیات میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ مطابق واقعہ قرآن گفتگو کرتا ہے، جو چیز جیسے واقع ہوئی ہے اسی لحاظ سے گفتگو کرتا ہے۔ نور کا لفظ پہلے ہے، کتاب کا لفظ بعد میں ہے، اور واقعہ بھی یہی ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نور پہلے ہے، کتاب بعد میں ہے۔ نور کی خلقت پہلے ہے، کتاب بعد میں ہے۔ تو یہ ترتیب ہمیں بتا رہی ہے کہ نور بغیر کتاب رہ سکتا ہے مگر کتاب بغیر نور کے نہیں رہ سکتی ہے۔ اس لیے کہ زمانہ وہ تھا کہ جب نور تھا مگر کتاب نہیں تھی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب نور موجود تھا اور کتاب بھی آ گئی۔ تو نور سے مراد آپ اچھی طرح جانتے ہیں پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔
اور کتاب سے مراد قرآن مجید، یہی تو ہوا نا. نور سے مراد پیغمبر کی ذات اور کتاب سے مراد قرآن مجید. اللہ کی اس ترتیب نے ہمیں یہ بتا دیا کہ بغیر نور کے کتاب کافی نہیں ہے. صلوات محمد علیہ محمد. بغیر نور کے کتاب کافی نہیں ہے. یہ تو نور الہی ہے اور کتاب الہی ہے. یہ جو ہماری اور آپ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں دنیا کی، کیا یہ کافی ہے بغیر نور کے؟ توجہ کریں آپ. یہ جو دنیا کے رائٹرز نے کتابیں لکھی ہیں، کیا یہ کتابیں بغیر دنیا کے نور کے کافی ہیں؟ بھائی کتاب سے اگر مجلس پڑھی جا رہی ہے اور لائٹ کٹ جائے، بھائی فرض کیجیے کوئی مرثیہ پڑھ رہا ہے اور لائٹ کٹ گئی، اب کیا کرے گا پڑھنے والا؟ وہ خاموش ہو جائے گا اور آپ کہیے اس سے کہ پڑھیے، آپ اس سے کہیے کہ پڑھیے تو وہ کہے گا کیسے پڑھیں؟ ہم نے کہا بہت کتاب تو کافی ہے نا. وہ کہے گا نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ روشنی نہ ہو جائے. عجیب بات ہے، دنیا کی کتاب دنیا کی روشنی کے بغیر کافی نہیں ہے. اللہ کی کتاب صلوات محمد علیہ محمد. بغیر نور الہی کے کہاں سے کافی ہو سکتی ہے؟ یہ تو عقلی طور پر بھی انسان ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے. قرآن مجید کی آیات اپنی جگہ پر، احادیث اپنی جگہ پر، روایات اپنی جگہ پر، مگر ان باتوں کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کتاب تنہا کافی نہیں ہو سکتی ہے. اگر تنہا کتاب کافی ہوتی تو اسکولوں میں اسٹوڈنٹس ہوتے، ٹیچرز نہ ہوتے. صلوات محمد علیہ محمد. تو جب دنیا کی کتاب بغیر معلم کے کافی نہیں ہے، بغیر نور کے کافی نہیں ہے، تو الہی کتاب اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی معلم ہو اور کوئی نور ہو. اور کتنی اچھی بات ہوگی کہ جو معلم بھی ہو اور نور بھی ہو. صلوات محمد علیہ محمد. ہاں، کتاب خدا کے لیے ضروری ہے کہ جو معلم ہوگا وہ نور بھی ہوگا. اللہ کی کتاب اللہ کے نور کی روشنی میں ہی پڑھی جائے گی اور سمجھی جائے گی، چاہے وہ پہلا نور ہو یا چھٹا نور ہو. ہے نا بھائی، 2 معصوم کی تاریخ ولادت گزری ہے نا ابھی کل. پیغمبر کی بھی تاریخ ولادت اور چھٹے امام کی بھی تاریخ ولادت. یہ وہی سلسلہ ہے جو اول نور سے اس امامت کی چھٹی منزل تک آیا ہے. یہی بتائیں گے کہ قرآن کی آیت کا مفہوم کیا ہے، قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے، قرآن کی صحیح تفسیر کیا ہے، قرآن کا صحیح پیغام اور صحیح میسج کیا ہے. یقین جانیے اگر یہ انوار الہیہ کے مرقع نہ ہوتے تو قرآن مجید کی بہت ساری آیات
تشنئے تفسیر رہ جاتی، تشنئے تعبیر رہ جاتی. نہیں، انہوں نے تو ایسا بڑھ کے کام کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر بھی بتائی ہے اور انہوں نے عمل کیا ہے تو قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی ہے. صلوات محمد والے محمد. تو اللہ کی جانب سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور آیا ہے اور ایک کتاب آئی ہے. تو اب اس میں سے دو ہی رہنا چاہیے. اگر کہیں آپ نے ایک کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے بے ایمانی کی ہے، آپ نے خیانت کی ہے. جب دو آئی ہے تو دو کو رہنا بھی چاہیے اور آپ کو دو ماننا بھی چاہیے. اور اب تو دین اسلام اور قرآن کا پیغام اپنی جگہ پر دنیا نے بھی یہ مان لیا ہے کہ دو کے بغیر نجات نہیں ہے. اگر دو کے بغیر نجات ہوتی تو ویکسین ایک لگتی دو نہ لگتی. بھائی کووڈ کا ٹیکہ ایک کافی نہیں ہے نا بھائی. آپ سب جانتے ہیں کووڈ کے ٹیکے دونوں ڈوز لینا ہے. دنیا نے فیصلہ کر لیا کہ اگر زندگی کے مرض سے نجات چاہتے ہو تو ڈبل ڈوز ویکسین کا لو، اور اگر نجات میں کامیابی چاہتے ہو تو ان دو کا دامن تھام لو جسے اللہ نے نازل کیا ہے. صلوات محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی، یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جسے اللہ نے اس دنیا میں نازل کیا ہے. تو اگر دو چیزیں اس دنیا میں نازل ہوئی ہیں تو پیغمبر دو چیزیں چھوڑ کے بھی گئے ہیں. اگر پیغمبر ایک چیز چھوڑتے تو مسلمان پیغمبر کا دامن پکڑتا. آئی تو دو چیزیں اللہ کی طرف سے تھیں اور آپ ایک ہی چھوڑ کے چلے گئے. کہا نہیں، میں بھی انی تارکن فیکم الثقلین، میں بھی دو گراں قدر، دو بھاری بھرکم چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو گے. کامیاب وہی ہے کہ جو آنے والی اللہ کی طرف سے دو چیزوں کو مانے اور جب دنیا سے جانے لگے تو دو ہی کے سہارے سے اس دار فانی سے اس دار باقی کی جانب جائے. عزیزان گرامی، آپ دیکھیں یہ بھی انتظام مشیت ہے. ہمارے اور آپ کے آنے کا ذریعہ بھی دو ہی ہے. ہمارے اور آپ کے آنے کے ذرائع بھی دو ہی ہیں. تو جب آئے دو ذریعے سے ہے تو جانا بھی تو دو ذریعے سے چاہیے. صلوات محمد والے محمد. اور جن کے ہاتھوں میں دونوں کا دامن رہا ہے وہ دنیا کی کسی مشکل سے نہ گھبرائے ہیں اور نہ دنیا کے کسی میدان سے فرار کیے ہیں. اس لیے کہ انہیں یقین تھا کہ کامیابی، نجات اگر کہیں ملے گی تو وہیں پر ملے گی جہاں دو چیزیں ہوں. ورنہ قافلہ تو کربلا کی جانب جا رہا تھا. بہت سے دیکھنے والوں نے دیکھا بھی اور بہت سے ملنے والے ملے بھی، مگر یہ تو اپنی اپنی بصارت اور بصیرت کی بات تھی.
کہ کچھ دیکھنے والوں نے پہچان لیا کہ یہ قافلہ جس کے ساتھ قرآن بھی ہے اور نور بھی ہے، اگر اسی میں شامل ہو لیا جائے گا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ پھر مسلک کوئی ہو، فرقہ کوئی ہو، نظریہ کوئی ہو، اگر بصارت تھی تو اس نے محسوس کر لیا کہ قافلہ حسینی سے ملحق ہو لیا جائے، ورنہ عیسائی ہیں، صحرا نشین ہیں، اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر پھر بھی ماں کہتی ہے بیٹا وہب ذرا دیکھو، پتہ تو کرو یہ کیسا قافلہ جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں کہ جس گرمی کے زمانے میں، اس عرب کی گرمی کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، جوان، بزرگ سب ساتھ چل رہے ہیں۔ ماں نے جیسے ہی کہا بیٹا فوراً اس قافلے کے قریب آیا، پتہ کیا کس کا قافلہ ہے، معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے آخری نبی کے نواسے کا قافلہ ہے۔ آیا بتایا اماں وہ مسلمانوں کے آخری نبی ان کے نواسے کا قافلہ ہے۔ کہا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ لوگ جانب کربلا جا رہے ہیں۔ کہا چلو میرے لال ہم بھی اس قافلے میں شامل ہو جائیں۔ اور اب یہ قافلہ چھوٹا سا قافلہ شادی کر کے واپس جا رہے ہیں، چند دنوں کی دلہن بھی وہب کے ساتھ ہے، اور ماں کو لے کر قافلے سے ملحق ہو گئے۔ کل 17 دن کی ایمانی زندگی ہے جناب وہب کی، اور جناب وہب کی زوجہ کی، اور جناب وہب کی ماں کی، مگر اس 17 دن کی ایمانی زندگی میں وہب کو اسی منزل کمال پر پہنچا دیا کہ کربلا کے میدان میں اسی صف میں کھڑے ہو گئے جس صف میں وقت کا رجل فقی کھڑا تھا۔ اللہ اکبر! 10 محرم کو 17 دن ہوئے ہیں جناب وہب کو ایمان اختیار کیے ہوئے، ایمان قبول کیے ہوئے، مگر 10 دنوں میں معرفت کے کس منزل کمال پر ہیں۔ دیکھیں کربلا کے میدان میں فطرت کے اصول بدل گئے۔ 10 محرم کی تاریخ ہے، ماں نے وہب سے کہا کہ میرے لال نصرت فرزند زہرا میں تاخیر کیوں ہے؟ بس اتنا کہا تھا، ماں نے وہب سے بس اتنا کہا تھا۔ جناب وہب نے فوراً تلوار اٹھائی اور مقتل کربلا کی جانب روانہ ہو گئے۔ یزیدیوں سے لڑائی لڑی، مارا، زخمی ہوئے اور پھر واپس آئے۔ میدان جنگ سے آئے ہیں، کہیں تیر لگی ہے، کہیں نیزے لگے ہیں، کہیں تلوار کے زخم لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سے خون رس رہا ہے، اور ماں کے سامنے دستے ادب جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اماں آپ راضی ہو گئی؟ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جب بیٹا ماں کے کہنے پر عمل کرتا ہے تو ماں اپنے آپ کو اولاد پر قربان کر دیتی ہے، مگر اللہ اکبر ہماری جانیں قربان ہو کربلا کی ماہوں پر کہ وہب زخمی حالت میں ماں کے سامنے کھڑے ہو کر کے آواز دے رہے اماں آپ راضی ہو گئی۔ ایک مرتبہ مادر وہب کہتی میرے لال ارے کیسی رضا کی بات کرتے ہو، جب تک تجھے اپنے خون میں لوٹتا نہ دیکھوں میرے لال تب تک تیری ماں تجھ سے راضی نہ ہوگی۔ سنے کربلا کی داستان کو سننے والے ہمارے نوجوان حسینی، کربلا ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ ایک بیٹے کو اپنی ماں کا کہنا کہاں تک ماننا چاہیے۔ تاریخ یہ کہتی ہے جیسے ہی ماں نے اپنے اس فکر کا اظہار کیا، جناب وہب فوراً ہی مقتل کربلا کی جانب
जाना चाहते हैं, मगर महसूस ये किया कि मेरा दामन किसी के हाथों में है। जनाबे महब ने महसूस किया कि मेरा दामन किसी के हाथों में है। पीछे मुड़े तो क्या देखा कि चंद दिनों की दुल्हन ने वहब का दामन थाम रखा है। माँ की नजर भी पड़ गई। मादर वहब कहती, मेरे लाल वहब, ज़ौजा के बहकाने में न आना। कसम खुदा की, अगर वहब की माँ ने ये फकरा न कहा होता तो ज़ौजा वहब की मारिफत का अंदाजा न होता। एक मतबा ज़ौजा वहब तड़प के कहती, अम्मा मैं वहब को जाने से नहीं रोकती, मैं वहब को जाने से नहीं रोकती। का दामन क्यों थामा? का दामन तो फकत इसलिए थामा है कि वहब चल करके आका के हुजूर में एक वादा कर ले कि जब तक मैं न आ जाऊंगी वहब जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरुल जज़ा। ये है मारिफत की वो मंजिल जो जनाबे वहब की ज़ौजा के अंदर नजर आ रही है। वहब ने ज़ौजा को साथ लिया, लेकर इमाम हुसैन की खिदमत में आए। वहब क्या बात है? कि आका मेरी ज़ौजा कुछ कहना चाहती है, कहो क्या कहना चाहती हो? ज़ौजा वहब इमाम हुसैन के हुजूर में अपने 17 दिन के शौहर से कहती है कि आका वहब आपके सामने वादा कर ले कि जब तक मैं न आ जाऊंगी वहब जन्नत में कदम नहीं रखेंगे। ये वादा हुआ इमाम हुसैन की बारगाह में। वहब ये कह करके मक़तले करबला की जानिब चले गए। ज़ौजे वहब खैमे की तरफ जाने लगी कि इसी यसना में इमाम हुसैन की आवाज ज़ौजे वहब के कानों से टकराई। बर्दाश्त न कर सकी, उमूद खैमा लिया, लेकर मक़तले करबला में आ गई। लेकर मक़तले करबला में सिर्फ आई नहीं बल्कि दुश्मनों से बरसरे पैकार हो गई। तारीख़ करबला कहती है कि वहब ने देखा कि मेरी नामूस नामहरमों के दरमियान बरसरे पैकार है। तेजी के साथ घोड़ा बढ़ाया। तारीख़ करबला के लिहाज से वहब के बाजू कलम हो चुके हैं, दांतों से अपने लिजामे फरस को थामे हुए हैं। ज़ौजा के करीब पहुंचे, हाथ तो थे नहीं कि ज़ौजा को हाथों से मुतवज्जे करते, एक मतबा दांतों से ही ज़ौजा की चादर को पकड़ा और झटका दे के कहते हैं, अरे तुझे ये क्या हो गया, तू यहाँ कैसे आ गई? ज़ौजा वहब कहती, वहब बड़ी दर्दनाक दास्तान है। मैंने तुम्हें रुखसत कर दिया और मैं रुखसत करके मैं जब खैमे में जाने लगी कि अचानक आका हुसैन के फिक्रा मेरे समातों से टकराया कि जिसने मुझे बेचैन कर दिया। कि आका ने क्या कहा? कि आका फरमाते, वाक़िल्लतो नासिरा, हाय हमारे मददगार कितने मुख्तसर वह। मैं आका के इस जुमले को बर्दाश्त न कर सकी, बस मैंने खत्म कर दी आपकी ज़हमत। सुने जनाबे वहब, अजब फकरा कहते हैं। हाँ ठीक है, तुम्हें आका के जुमले ने यहाँ तक आने के लिए मजबूर कर दिया, मगर जरा ये भी तो सोचो, ये भी तो सुनो कि किसी शौहर को, किसी मर्द को ये गवारा नहीं है कि उसकी नामूस नामहरमों के दरमियान के दरमियान रहे। जी चाहता है वहब की बारगाह में हाथों को जोड़कर अर्ज़ किया जाए, ए वहब, अरे तुम्हें भी गवारा न था कि तुम्हारी नामूस नामहरमों के दरमियान हो, मगर हाय रे ज़ैनब उम्मे कुलसूम, हाय रे उम्मे लैला उम्मे बरवा, बादे शहादत मज़लूम करबला, नबी की लिबासिया, अली की बेटिया, बेमग़ला चादर दयार बदयार फिराई जा रही है। मुनादी निदा दे रहा
ہمارے رسول کو قیدی بنا کے لا رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا قلب ای منقلب ینقلبون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار اور سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے علی حسین مرحوم ابن شاکر حسین مرحوم کے روح کو رسالت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وأسيران كربلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الزوفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك أيها المدفون بعرض طوس السلام عليك يا مغيش الشية والزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان الله يا ربي والعجم السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا وروح جسم لك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان علمان 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 السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا كعبة الإيمان السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسعى الله تعالى مخرجك وزهورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته